السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور کل جو سارا دن ہم نے اسلام آباد میں اور زمان پارک میں صورتحال دیکھی یعنی لاہور میں، اس کے بعد آج باقاعدہ طور پر حکومتی وزراء کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور بتایا گیا کہ زمان پارک سے کیا کیا ملا ہے۔ اور مریم نواز تھرو آؤٹ کل بھی ٹویٹ کرتی رہیں کہ کس طریقے سے جو دہشت گرد ہیں وہ وہاں پر چھپے ہوئے تھے اور کیا کیا ملا ہے، پیٹرول بم، اسلحہ وغیرہ، اس کی ڈیٹیل بتائی۔ ایک بار پھر یہ کہا گیا کہ توشہ خانہ کی چوری سے نہیں بچ سکیں گے عمران خان۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ نے آج پریس کانفرنس میں ایک اہم بیان یہ بھی دیا کہ 2 صوبوں میں انتخابات نئے بحران کو جنم دے گا۔ اور ساتھ ہی عمران خان نے آج میڈیا سے ٹاک کی، خطاب کیا عوام سے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی ہوش سے کام نہ لیا تو پھر معاملات سب کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کس قانون کے تحت ان کے گھر پر اس طریقے سے ریڈ کی گئی، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جبکہ ان کی اہلیہ اکیلی تھیں اور وہ عدالت پیشی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم ان سب کے خلاف عدالتی کارروائی کا بھی کریں گے۔ اور یہ تمام تر صورتحال ہے، اور 22 کو یعنی کہ بدھ کے روز تحریک انصاف مینار پاکستان پر جلسہ کر رہی ہے۔ کیا انہیں اس کی اجازت مل گئی ہے یا ملے گی، کیونکہ انہوں نے اس حوالے سے رابطہ تو کر لیا ہے، اور ریفرینڈم کہا ہے کہ یہ ہوگا عوامی شعور کا۔ عمران خان کیا کہہ رہے تھے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ مینار پاکستان ریفرینڈم ہوگا، وہ کون ہے؟ کیا آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان قریب آ گیا ہے؟ سب کے ہاتھ سے، میں پھر سے کہتا ہوں، گیم نکلنے لگی ہے، اور یہ جب کسی کے کنٹرول بھی نہیں رہے گی تو یہ سری لنکا کو آپ بھول جائیں گے۔ یہ وہ جائے گا جو ایران کا انقلاب ہے۔ پلان بڑا سیدھا تھا، اکیلا کر کے اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں لے کے جانا تھا، وہاں انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا۔ میں یہ واضح کر رہا ہوں آج، یا انہوں نے مجھے وہیں سے پکڑ کے اور بلوچستان لے کے جانا تھا۔ یہ ان کے 2 پلان تھے۔ اگر میں گاڑی وہاں تیزی سے باہر نہ نکالتا، وہاں سیدھا سیدھا خون ہونا تھا۔ اشتعال دے رہے تھے، انہوں نے ریئیکٹ کرنا تھا، اس کے اندر سب کے ہاتھ سے گیم چلی جانی، اور یہ سارا ملک میں پھیل جانا ہے۔ اور معاملات صرف سیاسی نہیں ہے، معاشی طور پر بھی سب کو انتظار ہے کہ اسحاق ڈار جو ہمیں بتاتے رہے کہ ہر دوسرے ہفتے بتاتے رہے کہ اب معاہدہ ہوا، معاہدے کے حوالے سے تو بہرحال انہوں نے کچھ نہیں ابھی بتایا ہے، لیکن انہوں نے ایک ایسا بیان دے دیا ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ نہ صرف اپوزیشن بلکہ پیپلز پارٹی کے رضا ربانی نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ کیا کہا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ Nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. We are responsible citizens of Pakistan, and we are here to protect, and we have to guard our national interest. As for the IMF program delay is concerned, the delay is not on the part of the government of Pakistan. We have completed everything. I can assure this House, the moment it is done and staff level agreement is signed, I will make sure that this, together with MEFP, is put on the website of Pakistan. پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر کے آج اس پر بڑے سوالات اٹھائے ہیں۔ وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا، وزیر اعظم نے وضاحت تو دے دی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک باضابطہ طور پر جس طریقے سے پارلیمان کے اندر ایک بیان آ کر دیا گیا، ایسے ہی کوئی وضاحت ہو؟ دیکھیے، یہ وضاحت ناکافی ہے، انہیں پورے ایوان کو اعتماد میں لینا ہوگا، ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دینی ہوگی، کیونکہ بہت سی کیا سرائیاں جنم لے چکی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، وزیر خزانہ کا کام کیا ہے کہ ایٹمی اثاثوں پر گفتگو کرے؟ گفتگو آپ کر رہے ہیں IMF کے ساتھ، وہ فائنینشیل میٹرز پہ کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان کے جو ایٹمی پروگرام ہے اس پر دباؤ ہے، حکومت پر دباؤ ہے، لانگ رینج میسائلز ابینڈن ہونے کا، فریز کا جو پروگرام کو دباؤ ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ نے یہ بیان کیسے دیا، کس بنیاد پہ دیا؟ یہ وضاحت لوگ چاہتے ہیں، اور بڑی کیا سرائیاں جنم لے رہی ہیں اسلام آباد میں، جگہ جگہ، گھر گھر یہ گفتگو اب جاری ہو چکی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ اپنی سرکار کے ان کے اپنے حلیف کہہ رہے ہیں۔ رضا ربانی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ایک سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کے اور سابق چیئرمین ہیں سینٹ کے۔ وہ کہہ رہے ہیں عوام کو اعتماد میں لیا جائے، وہ کہہ رہے ہیں ایوان کو، جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ بلا کر ایک ایوان کو اعتماد میں لیا جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں چین کے ساتھ ریلیشن شپ انڈر تھریٹ ہے، تو بتائیں کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر ٹیررزم پر آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، اور وہ اپریل 2022 سے بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ایوان کو آپ اعتماد میں کیوں نہیں لے رہے؟ اب یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی سنجیدہ ہے،
اور حکومت ان کو جسے کہتے ہیں نا غیر سنجیدگی سے لے رہی ہے. یہ قوم ہرگز برداشت نہیں کرے گی کسی فرد کو یا کسی کو جو پاکستان کی جو دفاع، جو پاکستان کے اثاثے ہیں اور پاکستان کا دفاع ہے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ہے، پاکستان کی سیفٹی ہے، اگر اس کو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے، اگر کوئی اس کو انڈرمائن کرے گا تو. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس تناظر میں صورتحال سامنے آئی، کیا اسے آئی ایم ایف سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کی تردید کر دی ہے؟ سوال یہ ہے سر کہ ان کی تو جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں وہ تو ایک پبلک نالج میں ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لکھت پڑھت بھی نہیں ہوتی. مجھے یہ بتائیے اگر وہ نہیں تھا تو اسحاق ڈار نے اس سٹیج پہ اس کو جوڑا کیوں؟ There's smoke, there's fire. یہ کیوں جوڑا؟ کس نے اس کو کہا کہ یہ اس کو اٹھائے؟ یا آج کس نے اس کو زیر بحث لایا؟ فورن آفس نے اس حماقت کو دیکھتے ہوئے اسپوک پرسن جو ممتاز بلوچ ہے اس بیچاری نے کوشش کی کہ جی نہیں یہ کسی ایجنڈے پہ نہیں ہے، کسی حکومت کے ایجنڈے پہ نہیں ہے، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ایجنڈے پہ نہیں ہے، کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ایجنڈے پہ نہیں ہے. اس بیچاری نے فائر فائٹنگ کی ہے لیکن ان کی بات کو اہمیت نہیں ملے گی. انڈیویجول کیپیسٹی میں تو نہیں کہا ہوگا نا، ظاہر ہے حکومت کے گو ہیڈ پہ کیپیسٹی کی بات نہیں ہے. وزیر خارجہ کدھر ہے آپ کا؟ کہاں ہے؟ پاکستان کا وزیر خارجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں بول سکتے؟ ان کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ وہ پاکستان کے اثاثوں کی دفاع نہیں کر سکتے؟ وہ انٹرنیشنل فورم میں صرف وہاں جا کے تصویریں کھنچوانے کے لیے پھر رہے ہیں، وہاں گلوب ٹراٹنگ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ایک اسپوکس پرسن کا بیان ناکافی ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ وزیر اعظم کو پالیسی اسٹیٹمنٹ دینا ہوگا یا وزیر خارجہ جو سیر و تفریح پہ ہے اس کو آ کے بیان دینا ہوگا. اس کو چھپنا نہیں ہوگا، اس کو ظاہر ہونا ہوگا، بتانا ہوگا وہ کہاں کھڑے ہیں. بالکل لائن کس طرف کھڑے ہیں، اس طرف کھڑے ہیں، قوم کے ساتھ کھڑے ہیں یا اپنے مفادات کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب شاہ صاحب ویسے آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ وضاحت دیں گے تو معلوم ہوگا حقائق کیا ہے، لیکن آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ کیا یہ سیریسلی ایسی بات ہوئی ہوگی یا یہ صرف بیان ہے؟ اور اتنی ذمہ دار شخص کی طرف سے ایسا بیان آنا، اس پہ کیا کہیں گے اگر تو اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے؟ میری اسیسمنٹ یہ ہے، میرا یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ کا اس پر عرصہ دراز سے ایک کنسنسس رہا ہے. یہ ہماری بقا کی ضرورت ہے. یہ ہمارا جو کنونشنل امبیلنس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہمارا یہ ڈیٹیرنٹ، ایک کریڈیبل ڈیٹیرنٹ ان پلیس ہونا پاکستان کی ضرورت ہے. اور مسلسل حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں، اس پہ تسلسل رہا ہے. اب اس کو یکساں چھیڑنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہی تو سوال ہے سوچنے والا. اور بدقسمتی سے آج قوم کا ہے کہ یہ جو اس وقت سیٹ اپ ہے یہ تو ایک ایسا ٹولہ ہے، یہ تو اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ تو آپ نے دیکھا کہ جس بے دردی سے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور اپنے اثاثے بنائے ہیں، یہ تو اٹھ کے باہر چلے جائیں گے. آپ نے دیکھا نہیں ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں اور جو خمیازہ ہے وہ جو رہتے ہیں ملک میں وہ بھگتتے ہیں. آپ نے دیکھے نا ملکوں میں بہت سے لوگ جو ہیں جن کے ملکوں کا اندر جب ایک بھونچال آتا ہے وہ اپنے بستر بوریا بند کرتے ہیں اور اپنی سیف ہیون میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کے اثاثے پڑے ہیں، جہاں ان کے بینک اکاؤنٹس پڑے ہیں، جہاں ان کی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں، آرام سے وہ اپنی زندگی. اور شاہ صاحب ذرا اس پہ یہ بتائیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے مریم نواز کہتی ہیں میری حکومت نہیں ہے، تو کیا یہ جو ایک دلار سی ہے، وزیر اعظم کچھ کہہ رہے ہیں، ترجمان وزارت خارجہ کچھ کہہ رہی ہیں، اسحاق ڈار کچھ کہہ رہے ہیں، کیا اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس سے بڑا مذاق قوم کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں میری حکومت نہیں ہے. بھائی آپ مسلم لیگ کی چیف آرگنائزر ہیں اور حکومت ہے مسلم لیگ، وزیر اعظم ہے مسلم لیگ کے صدر، جناب شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور آپ چیف آرگنائزر ہیں. حکومت کس کی ہوئی بتائیے؟ نون لیگ کی ظاہر ہے. آبویسلی. تو کیا آپ نے آپ کو نون لیگ سے الگ کر رہی ہیں وہ؟ ٹھیک ہے.
شاہ صاحب بہت شکریہ، انہوں نے ایک اہم سوال بھی اٹھایا اور اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی. ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. عامر ضیاء صاحب سینئر تجزیہ کار صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان ڈار صاحب جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے، اور ساتھ ہی اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب سے بھی ہم قانونی طور پر اب تحریک انصاف اور کیا کتنے کیسز ہو گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے 96 ہو گئے ہیں. خود عمران خان کہتے ہیں کہ سینچری ہونے والی ہے ان پر FIRs کی. تو آپ سے آغاز کرتی ہوں. عامر ضیاء صاحب سر کامنٹ کر دیجیے گا. آج بڑا کنسرن، ابھی شاہ صاحب بھی اس پر بات کر رہے تھے، وضاحت آنی چاہیے، اور کیا جو وزیر اعظم ترجمان وزارت خارجہ کی وضاحت ہے کیا وہ ناکافی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو وزیر خزانہ کا اس حوالے سے بیان تھا وہ بڑا میرے خیال میں غیر ضروری تھا، اور اس لیے کہ اگر آپ وزیر خزانہ ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ خزانے کی بات کریں گے، معیشت کی بات کریں گے، آپ بتائیں گے کہ جی IMF کے پروگرام میں کیا قباحت ہے. جو ان سے بنیادی سوال قوم کرنا چاہتی ہے، اس کے جواب سننا چاہتی ہے، اس پر تو آپ خاموش ہیں. آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی گیم پلان نہیں ہے. آپ نے ایک پھلجڑی چھوڑ دی ہے، اور اس پھلجڑی کا اندازہ یوں ہوتا ہے کہ بالکل جیسے کہ ابھی کہا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ جہاں دھواں ہوتا ہے تو یقیناً آگ بھی ہوتی ہے. تو کیا ایسی کوئی شرائط آئی ہے؟ کیونکہ جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بطور ایک ایجنسی کے خود اس طرح کی شرائط عائد نہیں کر سکتا. ہاں، وہاں پر جن کے ووٹنگ رائٹس ہوتے ہیں جن ممالک کے، ان کی طرف سے ایک کورٹ یا اوورٹ پریشر آ سکتا ہے. تو اوورٹ تو آیا نہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ جی فلاں ملک نے پاکستان پہ ڈیمانڈ رکھی ہو. تو کیا کورٹ طریقے سے، خفیہ طریقے سے اندرون خانہ اس طرح کا دباؤ ہے پاکستان پہ کہ وہ ہمارے، اور سب کو پتہ ہے کہ ہمارے مغرب کو آپ کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے کھٹکتا ہے. آپ کو دنیا کو پتہ ہے کہ جی آج بھارت کا اور امریکہ کا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. دنیا جانتی ہے کہ جناب ان کے مفادات جو ہے سب بھارت سے جڑے ہوئے ہیں. اور ان حالات میں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے بڑی زبوں حال ہوئی ہے، اور ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ جی روس چین میں جو آج معاف کیجیے گا چین میں اور امریکہ میں جو آج کل آپ کو کشیدگی نظر آتی ہے وہ بھی ایک اپنا ایک کہتے ہیں نا فیکٹر بنا ہوا ہے. تو یقیناً اس قسم کا دباؤ آ سکتا ہے. اور کیونکہ ہمارے ملک میں ایک غیر مقبول حکومت ہے، وہ حکومت ہے کہ جو بنیادی مسائل حل نہیں کر پا رہی، تو لوگوں میں اس بات کی تشویش ہے، ان کو اس بات کا دھڑکا لگا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں پر یہ لوگ ہتھیار نہ ڈال دیں. ماضی میں نون لیگ، دیکھیں یہ نون لیگ لیڈ گورنمنٹ ہے. شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے یہ کہتے تو PDM کی، لیکن بنیادی طور پہ تمام کلیدی وزارتیں جو ہیں وہ نون لیگ کے پاس ہیں. اب جب نون لیگ کا اگر آپ ایک تاریخی آپ وہ دیکھیں اٹھا کر جائزہ لیں تو ان کا کئی حوالے سے کمپرومائز سٹانس رہا ہے پاکستان کے کور نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے. اور اس میں سب سے بڑا جو آتا ہے وہ کشمیر اور بھارت کا معاملہ آتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب تھے انہوں نے جو مودی صاحب کے آگے مطلب ہتھیار ڈالے، حریت کے لوگوں سے نہیں ملے. اور یہ بات عامر ضیاء نہیں کہہ رہا، یہ بات ڈاکیومنٹڈ ہے، کتابوں میں چھپی ہوئی. جو ہمارے ماہر مطلب ہے وہ ہمارے ہائی کمشنر ہے انڈیا کے ایک رہے ایک زمانے میں، عبدالباسط صاحب کی کتاب ہے، اعزاز چودھری صاحب کی کتاب ہے، اور آپ کو انگنت اس کے ریفرنسز مل جائیں گے. تو یہ بات بالکل لکھت پڑھت میں آئی ہوئی ہے. تو پھر لوگ اگر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب کیا واقعی ہمارے جو اثاثے ہیں اور یہ جو لوگ لیڈ کریں کیا واقعی کہیں خدا نخواستہ کمپرومائز تو نہیں کر سکتے؟ ان سوالوں کا ہمیں جواب چاہیے اور اس پہ پالیسی سٹیٹمنٹ چاہیے. اس پہ ایک وضاحت تو آ گئی ہے، وزیر اعظم کا بھی بیان آ گیا ہے. لیٹس سی کہ اسحاق ڈار صاحب کیسے اپنی پوزیشن اس حوالے سے کلیئر کرتے ہیں. عثمان ڈار صاحب سر، معیشت پہ بات کیونکہ وزیر خزانہ سے ریلیٹڈ ہے، IMF سے ریلیٹڈ ہے، بات یہاں پہ یہ سر ڈالر نہیں ہے اور تیل منگانے کو پیسے نہیں ہیں، آپ لوگ پیٹرول بم بنا رہے ہیں. مطلب کیا ہو رہا ہے زمان پارک میں عثمان ڈار صاحب؟ کیا نکل رہا ہے وہاں سے؟ آج بتایا مریم اورنگزیب نے اور کل رانا ثناء اللہ صاحب سب IG پنجاب، نگراں وزیر اطلاعات سب بتا رہے تھے. دیکھیں صدف، اگر آپ کسی چھٹی کلاس کے اسٹوڈنٹ کو بھی یہ بتائیں نا کہ پیٹرول بم وہ بھی پلاسٹک کی بوٹل میں بنائے جا رہے ہیں تو وہ بھی یہ پوچھنا شروع کر دیں اسٹوڈنٹ. مطلب یہ کیا ایک اسٹوری کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے پاکستان طریقے انصاف سے جان چھوٹ جائے، عمران خان سے جان چھوٹ جائے اور ہم انہیں کل عدم تنظیم قرار دے دیں، بالکل اس کو ڈسبینڈ کر دیں پولیٹیکل پارٹی. یہ ایک سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. سوال میں یہ اٹھاتا ہوں کہ اینٹی ٹیررسٹ فورس نے جو ڈائریکشن دی، جو آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ ایک فیمیل اور ایک میل، دو آفیسر جا سکتے ہیں جو بھی یہ سرچ وارنٹ یارڈ میں کرنا چاہ رہے تھے. جس طرح کا دھاوا بولا گیا وہاں سینکڑوں کی تعداد میں پولیس اہلکار آئے. اب کی سابق رسول اول گھر میں اکیلی ملازم تھے، کوئی PTI کے ورکر نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. کس طرح سے گیٹ کو توڑا گیا، دیواروں کو مسمار کیا گیا
اور جس طرح کی ریاستی دہشت گردی کی اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. یہ ان کا مائنڈ سیٹ بتاتا ہے. کل جو انہوں نے ان کے پاس قانون, آپ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کس قانون کے تحت سرچ وارنٹ پہ ایگری کیا تھا نا آپ لوگوں نے بھی, تو اسی سرچ وارنٹ کے تحت نہیں آئے عثمان ڈار صاحب کیا؟ دیکھیں اس سرچ وارنٹ میں جو ڈائریکشن دی گئی اس کی میں بات کر رہا ہوں. 2 آفیسرز کے لیے ڈائریکشن دی گئی, ایک فیمیل ایک میل. آپ کئی ٹی وی چینل دکھا رہا تھا, ARY نیوز کے ویڈیوز آ رہے تھے کہ سینکڑوں کی تعداد میں پولیس افسران سے کس طرح کا بری طرح لاٹھی چارج کیا گیا, تشدد کیا گیا. کیا آپ کے سابق وزیر اعظم کے گھر اس طرح جا کر ریڈ کرنے والی بات تھی؟ کیا وہاں کچھ دہشت گرد رہ رہا تھا؟ پتا بھی تھا کہ عمران خان صاحب آن دا وے ٹو اسلام آباد ہیں, ادھر کورٹ میں جو حاضری انہوں نے لگانی ہے اس کے لیے جا رہے ہیں. کوئی یہاں گھر میں نہیں ہے, کوئی کارکن نہیں ہے, کوئی ہماری لیڈرشپ کے رہنما نہیں ہے. ڈار صاحب کوئی لسٹ ملی کہ کیا کیا وہاں سے برآمد ہوا, کیا کیا گیا ہے اور کون کون برآمد ہوا؟ وہ تو دہشت گرد مریم نواز ٹویٹ کر کے باقاعدہ فوٹیجز کے ساتھ سب بتا رہی ہیں, تو کوئی آپ لوگوں کو لسٹ فراہم کی گئی یا آپ کے پاس کوئی لسٹ ہے کہ کیا مسنگ ہے, کیا گیا ہے؟ دیکھیں جو کچھ بھی تھا سب کچھ لے گئے. وہاں جو لوگ ان کے سرونٹس تھے ان کے ایون کپڑے تک لے گئے, کوئی سامان نہیں چھوڑا ہے. خود سوشل میڈیا کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھیں, اگر کوئی پینے کی پانی کی بوتل تھی وہ تک یہ لے گئے ہیں, کچھ بھی نہیں انہوں نے چھوڑا ہے. بنیادی طور پر میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ یہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے تھے یا کر رہے ہیں, کیونکہ لوگوں نے نہیں کیا ہے کہ جی یہاں دہشت گرد رہتے ہیں اور عمران خان جو ہے یہاں سیکورٹی کی آڑ میں یہاں پیٹرول بم بنائے جا رہے ہیں. اور کس طرح کا مذائقہ ڈیز انہوں نے پریس کانفرنس کی IG پنجاب میں, ساتھ پنجاب کے جو بلکہ نون لیگ کے جو وزیر اخلاق بیٹھے ہوئے تھے نگران حکومت کے, تو انہوں نے تو پورا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے. عوام سب دیکھ رہے ہیں. اگر آپ بھی آج چلے گئے وہاں, آج عظیم پاکستانی آج بھی وہاں عمران خان کی رائے جانے کے باعث کھڑے ہیں, 24 گھنٹے کھڑے ہیں. صرف ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا, دیکھیں پاکستان کی عدالتوں کے سامنے ہم پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. 50 سالوں میں سوال اٹھاتا ہوں, میرے لیڈر نے کہاں قانون توڑا؟ 50 سالوں سے یہ قوم عمران خان کو جانتی ہے. کئی عمران خان نے قانون توڑا, 4 گولیاں لگنے سے پہلے عمران خان کے عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے تھے. آج عمران خان کو پھر قاتلانہ حملے کی وہ بات کر رہے ہیں تو ان کے اوپر پھر حملہ ہو سکتا ہے, اس لیے وہ سیکورٹی مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرے کیس ایک جگہ کلب کرتے, پنجاب سے پنجاب میں کرتے, جدھر جدھر انہوں نے کہا رکھا ہے 96 کیسز ہو چکے ہیں عمران خان پہ. کل مجھے لگ رہا ہے کہ میرا لیڈر ایک نان کرکٹنگ سینچری کر دے گا ان کیسز کی. یہ 100 کیسز ہو جائیں گے کل تک, جس رفتار سے جس چیز سے یہ امپورٹڈ سرکار اور خاص طور پہ نون لیگ کر رہی ہے. سوال ختم میں یہ اٹھاتا ہوں, قوم سن رہی ہے کہ مریم نواز کی پھنسی ایسے ڈائریکشن دیتی ہیں, اس کو پکڑ لو, اس کو ریڈ کر دو, لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی پہلے احتساب پھر الیکشن اور پھر ترازو کے ترکڑے دونوں بیلنس کیے جائیں. کیا پاکستان میں آئین اور قانون ہے کہ نہیں, یا بادشاہ اعلان کر دیے انہوں نے؟ چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب, اور وہ قانون کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ اس کو پکڑ لیں. جو کچھ بھی ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا, ہونا بھی چاہیے قانون کے مطابق ہی معاملات آگے بڑھنے چاہیے. ان کا سامنا کر رہے ہیں عدالتوں میں. توشہ خانہ میں بات کریں گے. حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے سابق پارلیمانی لیڈر ہمارے ساتھ ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, جس حکومت کو مریم نواز اون نہیں کرتی, وہ کہتی ہیں میری حکومت نہیں ہے, کیا پیپلز پارٹی جو کہ اس حکومت کا حصہ ہے, جو کل ہوا زمان پارک میں یا جس طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, اس پر آپ کا کیا ایز پارٹی رد عمل ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں میں مریم نواز صاحبہ کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کسی کو اون کرتی ہیں یا نہیں کرتی, یہ تو ان کا کوئی اسپوکس پرسن یا وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کل والے زمان پارک کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں جی کہ قانون اور آئین کی جس وقت تک ہم بالادستی قبول نہیں کریں گے, ہم غلط روایات جو ہیں ان کے لیے کھڑے ہوتے رہیں گے, اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ قانون کی بالادستی ہو سکتی ہے. آپ اگر پچھلے 4 سال میں دیکھیں تو یہی کچھ ہوتا رہا کہ نیب کے اسپوکس پرسن بنے ہوتے تھے وفاقی وزراء, اور بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ اس ہفتے جو ہے وہ فلاں گرفتاریاں ہونے والی ہیں. ان کو کیسے پتا چلتا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیسز نہیں بنائے.
بھائی آپ نے کیسز نہیں بنائے، لیکن آپ نے جھوٹے کیسز کا فیصلہ نہ کروا کے ان کو جھوٹا نہ کہہ کر ان کا ساتھ دیا ہے. آپ ان کے ساتھی ہیں، یہ آپ قطعاً نہیں کہہ سکتے یا آپ اس سے بیل آؤٹ نہیں. جی حسن مرتضیٰ صاحب آئی تھنک ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہاں پر میں بریک لوں گی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، شاہ خانہ کا جو ریکارڈ پبلک ہوا ہے، کیا اب جو نئے نام سامنے آئے ہیں ان پر بھی کیسز بنیں گے، ہوگا کیا؟ کیونکہ عمران خان کے حوالے سے تو بہت ساری اس پر گفتگو ہوئی، یہ معاملہ کیا ہے، کیسے آگے بڑھے گا، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور عامر ضیاء صاحب، سر بتائیے گا اب جو حالات آگے بڑھ رہے ہیں، جو عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ ان کو ایلیمنیٹ کرنے کا، ان کو ہٹانے کا منصوبہ ہے، اس کو آپ کتنا سیریس دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ دوسرے، جب وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ 2 صوبوں میں انتخابات ہونے سے نئے سیاسی بحران نے جنم لینا ہے، تو سر انتخابات بحران کا سبب بنیں گے یا بحران کو ٹالنے کا سبب بنیں گے؟ پہلی بات جو آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے سوال کیا، جو اس ملک کی صدف صاحبہ تاریخ رہی ہے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی ایسیسنیشنز ہوئی ہیں، اور یہاں پر جو ہے صرف یہ نہیں کہ فزیکلی ایلیمنیٹ کیا، پھر کوشش کی گئی کہ جی پولیٹیکلی لوگوں کو جو ہے جھوٹے کیسز میں مطلب ملوث کر دیا جائے، ان کو آؤٹ کیا جائے. تو عمران خان صاحب کا جو خدشہ ہے وہ کوئی غلط خدشہ نہیں ہے، اور اس کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بے شک ہم تحریک انصاف سے اختلاف کریں، اتفاق کریں، تنقید کریں اس پہ، لیکن یہ بات تسلیم کرنے کی کہ پی ٹی آئی اس وقت واحد جو ہے وہ فیڈرل لیول کی جماعت ہے کہ جس کی جڑیں کراچی تا خیبر موجود ہیں، اور جس کے پیچھے جو ہے ہر لسانی گروہ کے لوگ موجود ہیں، ہر مطلب ہے کہ چاروں کونسلز کے اندر اس کی جو ہے انگریس ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو جتنے ہمارے وہ ہیں، خدا آپ کا بھلا کرے، کوئی سیکٹیرین جتنے وہ ہیں، وہ لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو واقعی جو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کو حیثیت حاصل ہوا کرتی تھی کہ وفاق کی علامت کہا جاتا تھا، آج وہ اعزاز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو اگر ایسے میں مصنوعی طریقے سے اس کے سب سے مقبول لیڈر کو، رہنما کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی تو یقیناً پاکستان کے لیے اور اس کی سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. اچھا، دوسرا آپ کو جو سوال جو ہے وہ اس کے حوالے سے کہ جی انتخابات جو ہیں کیا مسئلے کا حل ہے یا خود مسئلہ ہیں؟ بھئی یہ تو میرے خیال میں پہلا میں نے کوئی جمہوریت پسند جماعت دیکھی جو کہہ رہی ہے کہ انتخابات ہیں. ظاہر ہے کہ ایک تو ہمارے اوپر آئینی ذمہ داری ہے اس کے، بھئی آئین کے تحت 90 روز میں انتخابات ہونے وہ ہونے ہیں. پھر اس وقت جو ہے ایک بہت ہی انتہائی غیر مقبول حکومت ہے اس وقت، اس کی حتیٰ کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے ان کے اوپر لوگوں کو شک شبہ ہے، اور وفاق میں جو حکومت ہے اس کے بہت سارے پاکستانی جائز ہونے میں شبہ محسوس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک نامکمل قومی اسمبلی کے ساتھ آپ ملک کے معاملات چلا رہے ہیں. تو اس وقت پہلی ڈس فنکشنل ہوا ہے ہمارا ملک. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حکومت جو آتی ہے فریش مینڈیٹ کے ساتھ ہے، جو بھی جماعت جیت کر آئے، وہ کم از کم ایک تو میں نے کچھ بیک گراؤنڈ انٹرویوز کیے کچھ لوگوں سے، صدف صاحب ڈپلومیٹ سے جو کہ دیگر ممالک کے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ تو کہ پاکستان کے ساتھ جو ہمیں راستے کہتے ہیں نا اپنے تعلقات کو کلٹیویٹ کرنا ہے اور چیزوں کو لے کر آگے جانے، ہم لوگ رکے ہوئے اس وجہ سے کہ ہمیں نہیں پتا یہ حکومت کل ہے پرسوں نہیں ہوگی، کیا صورتحال ہے. تو ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہیں بھی اس بات کا انتظار ہے کہ جناب یہاں پر انتخابات ہوں، کم حکومت آئے جس کے ساتھ آپ فریش مینڈیٹ کے ساتھ آگے بات کر سکیں. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف جو ہے آپ کا پروگرام کنکلوڈ نہیں کر رہا، گلف کے ممالک آپ کی مدد نہیں کر رہے، امریکہ جو ہے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے، چائنا کے ساتھ آپ کے تعلقات میں ایک طرح کا وہ آیا ہوا ہے، فروزن تعلقات ہیں. تو یہ سب چیزیں بات کا انڈیکیٹ کرتی کہ معاملات نہیں چل رہے کی طرف نظریں ہیں کہ استحکام کا بات نہیں، اتنا ضرورت ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ ہیں اور لیگل ٹیم کا حصہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. سر بتائیے گا اب کتنی ایف آئی آر ہو گئی ہیں کل ملا کے خان صاحب پر، کیونکہ وہ جب نکلتے ہیں نئی ایف آئی آر بھی درج ہو جاتی ہیں ان پہ؟ اچھا، اپنا کل سے پہلے تو 94 ہو گئی تھی جب لاہور ہائی کورٹ میں 18 تاریخ کو پیش ہونا تھا. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سینچری ہونے والی ہے، اور ابھی تک اطلاعات یہی ہے کہ اسلام آباد میں غالباً 3 ایف آئی آریں اور ہوئی ہیں. تو 94 اور 3 97 ہو گئی. اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ تھانہ ریس کورس میں میرے اندازے کے مطابق سینچری مکمل ہو گئی ہے. تو قوم کو سینچری مبارک ہو. جھوٹی فراڈ فریب اور پاکستان کا نام
اس طرح کی ایف آئی آروں میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لانے کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اور پوری کو شاید ٹیمیں آنے والے دنوں میں یہاں آئیں گی اور آ کر بتائیں گی کہ کیا سیاسی جدوجہد میں بھی دہشت گردی کے پرچے ہوتی ہیں، پر پاکستان میں ہو رہے ہیں. حالانکہ دہشت گردی کی تعریف بدل چکی ہے. ہاں اگر دہشت گردی کی تعریف ہی اگر آپ نے لینی ہے تو کل عمران خان صاحب کے گھر، جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک بات طے ہوئی تھی 17 مارچ والے دن کہ کیا طریقہ کار ہوگا اور پروسیجر کیا ہوگا، اور وہاں ایس ایس پی جو ہے نا سیکیورٹی عمران کشور صاحب نے، اور ادھر سے جو ہے نا فوکل پرسن شبلی فراز اور علی خان نے ہونا تھا. عمران خان صاحب اپنا نکلے ہیں یہاں سے، اور اس کے بعد وہ سرچ آپریشن کا بڑا مزیدار بات ہے. سرچ آپریشن کے حوالے سے اگر اجازت لے لی مس ابر گل صاحبہ کو، انتظامی جج ہیں اس طرح دہشت گردی کورٹ کے، انہوں نے 18 تاریخ کو کہا کہ انویسٹیگیشن انچارج اور انویسٹیگیشن آفیسر از اتھورائزڈ ٹو ہیو اے سرچ آپریشن along with a lady police officer not below the rank of officer. یعنی 2 بندوں کا صرف کہا، اور کیمرے کی آنکھوں نے دیکھا وہ 2 تھے یا 200 لوگ تھے. اور کیا کس قانون کے تحت درختوں کو گرانا، آپ کو یاد ہے ہمارے ہاں سر وہ کہہ رہے ہیں نو گو ایریاز ہے صدیق صاحب. اور مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے تحت سرچ وارنٹ تھا، جبکہ آئی جی پنجاب کل کہہ رہے تھے کہ سرچ وارنٹ ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوا. تو کس کی بات پہ ہم ٹرسٹ کریں؟ اچھا میں یہی بات، اب دیکھیں اب سرچ وارنٹ باقاعدہ لیا گیا اور یہ چیلنج ہے اس حوالے سے، اور 2 افراد کا کہا گیا. وہ تو جب دیکھا نا کہ یہ ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہونی ہے تو پھر انہوں نے سرچ وارنٹ سے ہٹ کے اب دوسرا کیا کیا آپ نے کس قانون کے تحت جا کر گیٹ توڑا؟ اس کو ٹریس پاس کرنا کہتے ہیں، اور ان سیکیورٹی کے حالات وہاں پیدا، اس کو دہشت گردی کہتی ہے. سیکشن 6 جو دہشت گردی کی دفعہ ہے وہ لگتی ہے. اس پہ جو انچارج ہے عمران خان صاحب کا جو گھر کے، ان کی طرف سے باقاعدہ جو ہے پیٹرول بم آ رہے تھے، اسلحہ ملا، وہ کہہ رہے ہیں ملیٹنٹس ملے، تو دہشت گردی تو وہاں سے وہ کہہ رہے ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی تھی. اچھا میں بڑی مزیدار بات بتاؤں، وہ اصل میں مریم نے لیول پلینگ فیلڈ کا لفظ منہ سے نکالا ہے. اس کی خواہشات یہ نگران پی ڈی ایم حکومت پوری کر رہی ہے، اور ہم نگران حکومت کی ریموول کے حوالے سے بھی ہم کوئی کاروائی کرنے والے ہیں. لیکن آپ تک بتاتا چلوں، پیٹرول پمپ ہم نے پوری تحقیق کی، وہ پلاسٹک کی بوتلوں میں تو بنتا ہی نہیں ہے، نہ چل سکتا ہے. یہ یاد رکھ لیجئے گا. ہاں یہ ہم نے پوری تحقیق کر لی ہے. جو کوئی بھی انسان عقل تو اتنا نیا زمانہ ہے، کوئی نئی ٹیکنیک ہو، پتہ نہیں پلاسٹک جیسی کوئی گلاس ہو، نہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور اگلی بات جو ہے نا وہ بڑی مزیدار بات ہے کہ جہاں تک اچھا جی گلیلے برآمد کر لی، مجھے صرف یہ بتائیں عمران خان کیا جو گلیلے وغیرہ کی وہ عمران خان صاحب کے گھر سے چلی تھی؟ وہ تو باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو بچوں مان لیا جائے اگر اس بات کو. اور پیٹرول پمپ آپ کا خیال ہے عمران خان کے گھر سے باہر پھینکے جا رہے تھے اتنی دور؟ یہ تو اگر ان کی باتوں ہی کو مان لیا جائے کہ اگر یہ حقائق پہ ہے، یہ ساری دیکھیں جب کراؤڈ ہوتا ہے، فوٹیج ہے وہ دکھائی جاتی ہے نا، وہ فوٹیج کی حقیقت بھی بتا، وہ پرانی ہے اور وہ جب تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے وہ چلی آ رہی ہے. اب اس میں ہم ایک اور کام کرنے لگے، ہم تو جوڈیشل انکوائری کا جوڈیشل ٹرائبیونل کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے تحریری طور پر درخواست دی جا رہی ہے، اسی نگران حکومت کو دی جا رہی ہے، چیف سیکرٹری کو اور ہوم سیکرٹری کو، کہ آپ آئیں، یہ تو ہر بات آئیں جوڈیشل انکوائری کریں، جو بھی قصوروار ہے کوئی نہیں روکے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر وہ جو پلانٹ کر رہا ہے نا، جو آج سے 100-150 سال پہلے کا قانون بنایا کہ آپ جائیں اور جا کر یہ چیزیں رکھ دیں. اب کیمرے کی آنکھ نے سارا کچھ دکھا دیا. ہم نے نجم الحسن باجوہ سینئر اینکر ہیں، طالب فریدی سینئر اینکر ہیں، اور اس کے علاوہ حسن جو دنیا کے، ان سب نے وہ وہاں کے حقائق بتا دیے کہ سچ کیا ہے. صدیق صاحب ذرا ساتھ ہی رہیے گا، میں عثمان ڈار سے ایک سوال پوچھ لوں، کیونکہ سیاست اور قانون اتنا ایک دوسرے سے مل گیا ہے، غلط ملت ہو گیا ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہی. جیسے کہ ابھی ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ پیمانے سیٹ کس نے کیے، اگر وہاں پہ دروازہ ٹوٹا تو پھر مریم نواز صاحبہ کے جو ہوٹل کے کمرے کا دروازہ ٹوٹا وہ اس کا ریفرنس دیتی ہیں، وہ پھر فریال تالپور کا ریفرنس دیتے ہیں. تو سر یہ پیمانے تو کہیں پی ٹی آئی کے دور میں سیٹ نہیں ہوئے جو آج اس کے ہی بدلے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں صدف، جو واقعہ پیش آیا تھا مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ، وہ تو سندھ میں آیا تھا، وہاں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی. وہ تو جواب دینا چاہیے مراد علی شاہ کو، جو سندھ کے آج بھی چیف منسٹر ہیں، کہ کس نے دروازہ توڑا اور کس کے کہنے پہ توڑا گیا. اور پھر آئی جی کا بھی اس وقت ریئیکشن آیا، تو وہ بھی قوم کے سامنے بہتر ہے آ ہی جائے کہ وہ کون لوگ تھے جو مریم نواز کا دروازہ توڑوانے والے تھے اور کس کے کہنے پہ توڑا گیا. دیکھیں
کوئی ایسی فوٹیج دکھا دے بلاول ہاؤس کی دیواریں مسمار کی گئی ہوں یا رائیونڈ ہاؤس کی دیواریں یا گیٹ توڑے، کوئی بتا دے نا. عمران خان کے دور حکومت میں یہ جو ساری فسادیت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جس طرح کی ریاستی دہشت گردی نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے دور میں کہاں تھی؟ بار بار کیسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ کرپشن کے کیسز تھے. عمران خان کے بنی گلہ یا زمان پاک کے کسی کک، مالی، ڈرائیور، ملازمین کے اکاؤنٹوں سے اربوں روپے نہیں پکڑے گئے، یا مشتاق چینی والا، منظور پاپڑ والا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ سارے وہ کیش بوائز جو شہباز شریف کے لیے 24 ارب روپے کے کرپشن کے مقدمات تھے شہباز شریف پہ. آصف علی زرداری کو لے لیں، اومنی گروپ کو لے لیں، فلودے والا، کلفی والا، مردے والا، یہ کون لوگ تھے سارے؟ اربوں روپے نکلے نا. عمران خان کے اوپر کیا مقدمات ہیں جی؟ جعلی قسم کے، جی یہ دہشت گرد ہے، دہشت گردی کی ایف آئی آر کاٹ دی. عمران خان کے اوپر فارن فنڈنگ کے کیسز بنا دیے. عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کا کیس بنا دیا، جس کے لیے میرے لیڈر کل گئے ہوئے تھے. جب توشہ خانہ کی پٹاری کھلی 2002 تک ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملی. کسی نے بیڈ شیٹ نہیں چھوڑی، کسی نے چائے کی پتی نہیں چھوڑی، کسی نے کلیم نہیں چھوڑا، کسی نے تو پائن ایپل تک نہیں چھوڑا. توشہ خانہ میں سے گڑی چور یہ خود نکلے. جس نے میرے لیڈر عمران خان پہ گڑی چوری کا الزام لگایا، سب گڑی چور نکلے ہیں خود. یہ کر رہے ہیں. یہ مقدمات کیا ہیں؟ 96 جعلی فیک ایف آئی آرز ہیں. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں میرا لیڈر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، رول آف لا کے لیے جعلی مقدمات میں جا کے عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے. اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے عمران خان عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے. بار عمران خان کہہ چکا ہے میری جان کو خطرہ ہے، 4 گولیاں ٹانگ پہ لگی ہیں. کیا یہ بات کر رہے ہیں؟ خود نواز شریف بگوڑا اشتہاری ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، عدالتوں کو مذاق بنا رکھا ہے. ملک میں بیٹھ کے بیٹی آرڈر جاری کرتی ہے، اس کو پکڑ لو جا کے، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو سزا دلا دو، عمران خان کو نہل کر دو. کیا پاکستان کی عدالتیں مریم نواز کے کہنے پہ عمران خان کو نہل کریں گی، یا عمران خان کو سزا دیں گی، یا عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا؟ مریم نواز کے کہنے پہ، اس جھوٹی کے کہنے پہ، جس کی لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ہم اگر غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہ کریں تو بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب چلیں جی، اظہر صاحب ذرا یہ بتا دیں، اب آپ لوگ توشہ خانہ کا جو ریکارڈ آیا ہے اس پہ بھی کیا پٹیشن فواد چودھری بتا رہے تھے، ڈیٹیل اس کا بتائیے گا. دوسرے نواز شریف کی واپسی کے لیے بھی تحریک انصاف کیا کوششیں کر رہی ہے لیگلی طور پہ؟ اچھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نواز شریف جو ہے نا، ان کے بھی نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے ہیں، وہ بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے، جس طرح آپ کو پتا ہے رانا ثناءاللہ کے نہیں ہو چکے. اور نواز شریف اسی نان بیلیبل وارنٹ اگر ایگزیکیوٹ نہ ہو تو یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے پکڑ کے پیش کرنا ہے. آپ اس کے بعد آپ آ جاتی ہے آپ کی اگلی کاروائی، اور اگلی کاروائی کیا ہے کہ وہ آپ کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اب اس میں اب وجہ ہے کہ نیب ہے، نیب تو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، سرکار جو ہے وہ وفاقی حکومت ان کی اپنی ہے. تو ابھی تو دیکھ نا نان بیلیبل وارنٹ ایگزیکیوٹ یہ کرائے نا، کیوں نہیں کرا رہے ہیں؟ اشتہاری نواز شریف ڈکلیئر ہے، اس کو پکڑ کے لائے نا. یہ حکومت کا کام ہے، عمران خان کی گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں، نہ عمران خان کی کسی سیاسی جماعت کا تعلق ہے. اگلی جو بات آ جائے وہ توشہ خانہ کے حوالے سے. توشہ خانہ دیکھیں بڑی محنت کی ہے، بڑی باتیں کرتے تھے نا کہ جناب ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ حالات آگے وہ حالات آگے. ساری چیزیں اگر اٹھا کر سامنے رکھے دیکھیں، توشہ خانے میں گڑیاں تو ان کی نکلی، پائن ایپل ان کے نکلے، فرائی پان لوگ ڈھونڈتے رہ گئے، فرائی پان تو کہیں کسی کو ملا نہیں ہے. اور توشہ خانہ کے اندر دیکھیں عمران خان نے تو پھر 20% اور 40% کے قریب ویلیو ڈکلیئر، انہوں نے تو قیمتیں ہی نہ، یعنی مفتی کوڑیوں کے باوجود یہ چیزیں اٹھا کر لے گئے. اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، انہوں میں سے اکثریت نے وہ توشہ خانہ میں جو چیزیں خریدی ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کی ہوئی. تو اب اگر وہی پرنسپل عمران خان کا لگانا ہے تو پھر یہ 62(1)(f) کے تحت یہ لوگ نااہل ہو جائیں گے. اور میں ویسے بھی بتاتا چلوں، 1-2 منٹ ضرور دیجیے گا، توشہ خانہ کا کیس فراڈ اور فریب پر مبنی ہے. کیوں؟ سیکشن 137 سب سیکشن 4 کہتا ہے کہ آپ نے سالانہ گوشوارے جمع کرانی ہے. وہ یہ جون کے ہوتے ہیں، دسمبر میں کرانے ہیں، اور یہ 120 دن بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو 2019 میں ایکسپائر، 2020 میں ایکسپائر، 2021 میں کوئی الیکشن کمیشن نے کام نہیں لیا. یہاں گیا اسپیکر اندر بیٹھا ہے، وہ کہنے لگا آرٹیکل 63 کا اطلاع. آرٹیکل 63 پہ میں نے یوسف گیلانی کو ڈسکوالیفائی کرنے 2012 میں کیا تھا. آج اس حقدار کو میں نے کیا تھا، کوئی کاروائی نہیں کی. اور وہ والا سارا جھوٹ اور فراڈ الیکشن کمیشن اپنا جو لمیٹیشن کا پوائنٹ ہے ختم کر چکا، اور اس میں لفظ ہے پینلٹی، اس میں آفینس نہیں ہے. کرپٹ پریکٹس کے حوالے سے جو 3 سال کی سزا دی گئی ہے وہ پینلٹی کے طور پر ہے، جرم کے طور پر نہیں ہے. اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آ جائیں اور وہ اختیارات کے اوپر ہی کیس اٹھ جانا ہے. عمران خان صاحب جہاں تک نااہلی کے حوالے سے ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ کا سنگل جج کا فیصلہ آ گیا کہ الیکشن کمیشن نہ کورٹ ہے نہ ٹرائبیونل ہے، وہاں بھی سرخرو ہو گیا اور اس کے اندر بھی سرخرو ہو گیا. اور اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یاد رکھیے گا، آپ کو گواہ ہوگا
हमजा शरीफ घर बैठा हुआ था लाहौर के अंदर, ना बीमार था, उसकी प्रोटेक्टिव बेल मिल गई। प्रोटेक्टिव बेल तो कोई चीज ही नहीं है जी। प्रोटेक्टिव बेल क्या चीज है? मामूली सी चीज है। इससे और हकदार जो बाहर बैठा था उसको क्यों मिल गई? सलमान शहबाज को प्रोटेक्टिव बेल क्यों मिल गई? और जहां तक एक बात आपने पहले की, मरियम सफदर और फरियाद तारपुर की जो बातें की है वो नैब था, और नैब ने सारी, यानी फरियाद तारपुर किस दिन जेल रही है, सिराज दुरानी उसका घर बन गया था जेल, अपना खुर्शीद शाह साहब 2 साल जेल में भी क्या रहे, वो अस्पताल में पड़े रहे। ठीक है सिद्दीक साहब, ठीक है सर, थैंक यू। आपको शायद जाना भी था कहीं पे, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया सर, जब साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी अपनी घड़ियों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं वो मेरा तोहफा था, मैंने पैसे दिए और ले लिए, वो आवाम का नहीं था। तो अगर ये स्टैंड नून लीग से ही लिया जा रहा है, फिर आकर ये कैसे कहते हैं कि तोशा खाना की चोरी के हवाले से बताओ, कुछ वजाहत इस हवाले से कीजिएगा कि इमरान खान का क्या मामला है और इन घड़ियों का क्या मामला है जो अब पब्लिक रिकॉर्ड सामने आया है? देखिए, ऑन अ सीरियस नोट सिर्फ बिल्कुल हमें ये समझना चाहिए कि जिन लोगों ने तोहफे दिए होंगे पाकिस्तान के वज़राए आज़म को और सदूर को और दीगर लोगों को, वो खुद शर्मिंदा होंगे कि कैसी कौम है कि किस तरह से जूतियों में इनके दाल बट रही है कि इनको मतलब है मामूली चीज़ें हजम नहीं होती। अगर आप बड़े पैमाने पे देखें, मामूली चीज़ें ना, घड़ी का तोहफा, कालीन का तोहफा, खैर गाड़ियों तक का तोहफा मिला है यहाँ तो लोगों को। तो पहली तो ये बात है कि जिस लेवल पर, जिस सतह पर आके हम लोगों ने बहैसियत कौम इस डिबेट को गिरा दिया है ना, ये बड़ी अफसोसनाक है। और ये एक तरह का हमारी, एक कहते हैं ना कि डिप्लोमेसी के ऊपर धब्बा है पाकिस्तान की, कि जो एक 60s में 70s में हम लोग बड़े अच्छी तरह से किया करते थे, हमने उसको बिल्कुल बीच चौराहे में लाकर एक छोटे छोटे सियासी मफादात के लिए पीडीएम ने जो है उसको खराब कर दिया। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि तोशा खाना के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि 25% या 20% रकम दे के, जिसको बाद में बढ़ा दिया पीटीआई ने, गालिबन 50% कर दिया था, तो वो एक बैड, एक लॉ, मतलब वो इलीगल काम नहीं है। अगर कोई खरीद लेता है कानून के मुताबिक तो इलीगल नहीं हुआ वो। आप ये कह सकते हैं कि यार इस तरह का लॉ होना नहीं चाहिए था। ये हो सकता था कि तोशा खाना में जो चीज जमा होगी वो पूरी की पूरी जाकर जो है, खुदा आपका भला करे, दोबारा से वो मतलब है कि हम उसको ऑक्शन कर देंगे और वो मतलब है किसी मिनिस्ट्री में चली जाएगी, या हम कोई म्यूजियम में अगर कोई बहुत अच्छी चीज है वहां डाल देंगे। ऐसी कोई चीज अगर होती तो वो बेहतर था। लेकिन जो इलीगल काम नहीं हुआ है यहाँ पर, लेकिन किसी ने तोहफा लेकर जो है, वो एक जगह पर इलीगल काम हुआ है, वो है कि जी गाड़ी जो होती है वो आप नहीं लेके जा सकते। अच्छा गाड़ियां साहब, मैं आपको यहाँ पे वज़ीर आज़म, हाँ, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, फिर इसको मजीद कंटिन्यू कर लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ हैं। आमिर ज़िया साहब, क्विकली सर, आप तोशा खाना के हवाले से कह रहे थे कि गाड़ियों के हवाले से तो कानून ही नहीं है, और सर अब आप आने वाले दिनों में हालात कहाँ जाते देख रहे हैं? बुध को जलसा भी है तहरीक इंसाफ का, पता नहीं इजाजत मिलेगी कि नहीं। देखिए, बड़ी सदर साहिबा, बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त जो है चीजें वाज़ेह नहीं है और कोई रोड मैप हमें नजर नहीं आ रहा। लग रहा है कि प्ले बुक जो है पुरानी वो लोगों ने तोड़कर फेंक दी है, क्योंकि पाकिस्तान में माजी में भी बुहरान आए, लेकिन इतना तवील बुहरान मुझे याद नहीं पड़ता कि रहा हो। पहले आया करते थे कि जी बुहरान हुआ, हफ्ता 2 हफ्ता महीना रहा, उसके बाद चीजें रेजोल्यूशन की तरफ जाया करती थी। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जिसके इतनी बड़ी माशी उसको चैलेंजेस का सामना है, उसमें आप खुद तस्वुर करें कि एक कॉन्स्टेंट आप साल भर से ज्यादा 15 महीने 16 महीने से गैर यकीनी सूरत का शिकार हैं, तो उससे तो बड़े बड़े ममालिक जो हिल जाते हैं। तो हमारा जैसे कमजोर मुल्क जिसकी मईशत पहली दिगरगू हालत में है, उसकी क्या हालत हुई होगी। तो इसलिए हमारी इल्तिजा है फैसला साज कुव्वतों से कि इंटरवीन करें, मामलात को हल कराएं और पाकिस्तान को एक रोड मैप दें कि जिसमें हम आगे बढ़ सकें रियासत। और यकीनन वो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जनाब इंतखाबात भी हो, इत्तिसाब भी हो और इस्लाहात, ये 3 चीजें जब तक नहीं होंगी, ये तीनों अलिफ यकजा नहीं हो जाते, उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना जो है बड़ा मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, इसी नुक्ते के साथ यहाँ पर आपसे इजाजत। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।